بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلامک نالج پر مبنی سوال جواب کی ایمان افروز سیریز میں خوش آمدید۔ سوال نمبر 1، غیبت کرنے کا آخرت میں کیا وبال ہوگا؟ غیبت کرنے والے کو آخرت میں اپنی زبان کی بے احتیاطی کا وبال بھگتنا پڑے گا، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے معراج کی رات میں لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کی غیبت اور آبرو ریزی کیا کرتے تھے۔ سوال نمبر 2، زنا کا جھوٹا الزام لگانے کی کیا سزا ہے؟ کسی پر زنا کا الزام لگانے والا اگر اپنے دعوے کو شرعاً ثابت نہ کر سکے تو اسے 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، اور جو پارسا عورتوں کو عیب لگائیں پھر 4 گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو، اور وہی فاسق ہیں۔ یا اللہ ہماری توبہ۔ سوال نمبر 3، سورہ کوثر کیوں نازل ہوئی؟ سورہ کوثر کا شان نزول یہ ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت قاسم تھے۔ جب حضرت قاسم کا وصال ہو گیا تو مکہ شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادوں میں یہ سب سے پہلے تھے جن کا وصال ہو گیا۔ اس کے بعد پھر دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ کا بھی وصال ہو گیا تو عاص بن وائل نے کہا، بس پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعوذ باللہ نسل ختم ہو گئی، فہو ابتر، پس بے نام و نشان ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اس وقت یہ سورہ کوثر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیرا دشمن بے نام و نشان ہوگا، تمہارا دین اور رسالت اور نبوت قیامت تک قائم رہیں گے۔ اکثر علماء کے نزدیک اس سورت کا شان نزول یہی ہے کہ عاص بن وائل اور دیگر دشمنان رسول کو جواب دینا مقصود تھا۔ سوال نمبر 4، وہ کون سے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کا چہرہ رات کے اندھیرے میں 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا تھا؟ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قبول اسلام کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک نشانی کی دعا فرمائی تھی، تو اندھیری رات میں ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ پھر خود انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ پاک، یہ نشانی کسی اور چیز میں منتقل فرما، تو یہ روشنی ان کے کوڑے میں منتقل ہو گئی۔ اسی اللہ کی نور کی وجہ سے وہ ذو النور کے لقب سے بھی مشہور ہو گئے تھے۔ سبحان اللہ۔